The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military and police to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا، پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالیں تو موت کا سامنا کریں۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا، مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے، امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں، امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی کہا کہ جنگ 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ سعودیہ، بحرین، امارات، قطر، اردن کے لیڈروں سے بات کی، جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت سے مثبت چیزیں ہوں گی، وہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں، ایران کے نئے رہنما بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا، امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہیم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا، ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، تاہم سینٹ کام نے 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے، بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ، مسقط کے قریب بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا، ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے، پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبوں کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس پر ایرانی میزائل فائر، اسرائیل کے حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، مقبوضہ بیت المقدس میں 5 افراد زخمی، ایک عمارت میں آگ لگ گئی، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ اتوار کو مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 9 ہو گئی، 57 اسرائیلی زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ ہفتے کی رات کیے گئے ایرانی حملوں میں اسرائیل کی 40 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تہران میں اتوار کی رات اور آج صبح نئے اسرائیلی حملے، تہران کے عوام گھروں سے باہر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے تہران میں اسپتال نشانہ بنا، رہائشی عمارتوں کو بھی بری طرح نقصان پہنچا، اسپتال کی انکیوبیٹر سے کمسن کو نکالنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون ہم فائر، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے پروجیکٹائلز ناکارہ بنا دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان کی دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری، حزب اللہ کی سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں، پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، ایرانی بحریہ کے جہازوں پر بھی حملہ کیا۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے، ایران کے میزائل ذخیروں پر 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی فوج کے 7 کمانڈر شہید ہو گئے، ایران کے مغربی شہر مہران میں 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔
ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کی ایک روز میں دوسری میٹنگ، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین، شورا نگہبان کے فقی رکن آیت اللہ عرف رافی نے شرکت کی۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانثاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کی انتہائی اہم تاریخی مسجد جمکران کے گنبد پر سرخ علامتی پرچم لہرا دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران میں سوگ کا سماں، ایران کا 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ رہبر انقلاب اسلامی کو ہفتے کے صبح ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایران کے وزیر دفاع امین ناصر زادہ، مشیر اعلیٰ علی شمخانی، چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنہئی کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنہئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی دوسری شخصیت تھے۔ انہوں نے 1989 میں رہبر اعلیٰ کے فرائض سنبھالے تھے۔ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر اظہار تعزیت، ایرانی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے پر زور۔ آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنہئی کے بھارت میں نمائندے ڈاکٹر عبد الماجد حکیم الہی نے کہا ہے کہ خامنہئی سے کہا کہ کسی اور شہر منتقل ہو جائیں یا زیر زمین بنکر میں چلے جائیں۔ آیت اللہ خامنہئی یہی کہتے تھے کہ پہلے پوری ایرانی قوم کو کسی دوسرے شہر منتقل کریں یا پوری ایرانی قوم کو زیر زمین بنکر میں منتقل کریں۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ، اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں 1 پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ ایران کے 165 بیلسٹک میزائلوں میں سے 152 تباہ کر دیے، 13 سمندر میں گرے، 2 کروز میزائل فضا میں مار گرائے گئے۔ 541 ایرانی ڈرونز میں سے 506 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ دبئی مرینا اور اسپورٹ سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے رولا میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ دوحہ میں 11 دھماکے، دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ